پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ڈاکٹر میری کیوری، پولینڈ کی نوبل انعام یافتہ عظیم سائنسدان کا سرورق۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 22 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ ابتدائی طور پر میری کیوری اپنی بڑی بہن برونیسلاوا اسکلوڈووسکا کے ساتھ ہی پیرس یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل ہی میں ان کے ساتھ ہی مقیم رہی تھیں، جنہوں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی تھی، اور پھر وہ اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پولینڈ واپس روانہ ہو گئی تھیں۔ سن 1892 میں میری کیوری پیرس یونیورسٹی سے متصل لیٹن کوارٹرز کے علاقے میں ایک مقام فلیٹرز اسٹریٹ کی گلی نمبر 3 پر واقع ایک چھوٹے سے ہوٹل میں، جس کا نام 5 بوتیک ہوٹل ہے، کے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل ہو گئی تھیں، جو وہاں پر انہوں نے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ لیکن پھر کچھ عرصے تک میری کیوری 5 بوتیک ہوٹل کے اس چھوٹے سے ہوٹل کے ایک کمرے میں مقیم رہنے کے بعد پیرس میں مقیم دیگر غیر ملکی طالب علموں کی طرح ہی دستیاب سستے کرائے کے ایک کمرے میں منتقل ہو گئی تھیں، جو پیرس شہر میں پورٹ رویال بولیوارڈ اور ڈیس فیلنٹائنز اسٹریٹ جیسے علاقوں میں دستیاب تھے۔ سن 1893 میں میری کیوری نے پیرس یونیورسٹی سے فزیکل سائنسز کے مضامین میں اول پوزیشن کے ساتھ بیچلر ڈگری حاصل کر لی تھی۔ سن 1894 میں میری کیوری نے ثانوی پوزیشن کے ساتھ حساب کے مضامین میں بھی اپنی بیچلر ڈگری حاصل کر لی تھی۔ اپنی تعلیم کے دوران ہی میری کیوری نے سوسائٹی برائے فروغ گھریلو صنعت یعنی سوسائٹی فار دا پروموشن آف ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے اسٹیل کے مقناطیسی خواص یعنی میگنیٹک پراپرٹیز آف اسٹیل پر اپنا تحقیقی نوعیت کا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سن 1894 میں میری کیوری کی ملاقات ایک فرانسیسی ماہر طبیعیات پیری کیوری سے ہوئی تھی، جنہوں نے میری کیوری کو شادی کی پیشکش کر دی تھی، جسے قبول اور رد کرنا دونوں صورتوں میں میری کیوری کے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ پیری کیوری کی شادی کی اس پیشکش کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے خاندان اور آبائی وطن پولینڈ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دینا پڑتا تھا۔ لیکن میری کیوری نے پیری کیوری کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کی شادی کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ بالآخر 26 جولائی سن 1895 کو میری کیوری اور پیری کیوری نے فرانس کے شہر اسکاؤس میں جا کر شادی کر لی، اور اس طرح سے میری کیوری پیری کیوری کی بیوی بن گئیں اور انہیں فرانس کی شہریت بھی مل گئی۔ پیری کیوری سے شادی کرنے کے بعد میری کیوری کے گھر میں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، آئرین جولیٹ کیوری بیٹی۔ نمبر 2،
ایو کیوری بیٹی۔ میری کیوری نے اپنی دونوں بیٹیوں کی پولش شناخت کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا تھا اور انہوں نے اپنے ان دونوں بچوں کی فرانسیسی شہریت کے باوجود بھی انہیں پولینڈ کی ملکی تاریخ، ثقافت اور پولینڈ کی قومی زبان مکمل طور پر لکھنی، پڑھنی، بولنی اور سمجھنی سکھائی تھی۔ میری کیوری کے حاصل کردہ نوبل انعامات۔ میری کیوری اور ان کے شوہر پیری کیوری نے مشترکہ طور پر 2 دفعہ نوبل انعامات حاصل کیے تھے۔ پہلی دفعہ ان دونوں میاں بیوی کو سن 1903 میں مشترکہ طور پر علم طبیعیات میں تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی کے موضوع پر اپنی علمی تحقیق کرنے پر ان دونوں میاں بیوی کو مشترکہ طور پر نوبل انعام سے نوازا گیا تھا، جبکہ دوسری دفعہ سن 1911 میں میری کیوری نے علم کیمیا کے موضوع پر ریڈیم اور پولونیم نامی تابکاری دھاتی عناصر کی دریافت پر نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ میری کیوری دنیا کی وہ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہیں اس عظیم اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میری کیوری کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے نوبل انعام 2 مختلف شعبوں میں حاصل کیا ہے۔ میری کیوری کی اپنے خاندان کے ہمراہ پولینڈ آمد۔ سن 1899 اور سن 1911 کے درمیان میری کیوری نے اپنے شوہر پیری کیوری اور اپنے دونوں بچوں آئرین جولیٹ کیوری اور ایو کیوری کے ہمراہ پولینڈ کے متعدد دورے کیے تھے، جہاں پر وہ انہیں پولینڈ کے 2 شہروں وارسا اور زاکوپین میں گھمانے کے لیے بھی لے کر گئی تھیں۔ پولینڈ میں میری کیوری نے اپنے شوہر پیری کیوری اور اپنے دونوں بچوں کو پولینڈ کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ٹاٹرا ماؤنٹین کی سب سے بلند ترین پہاڑی چوٹی جس کا نام ماؤنٹ رائسی ہے پر بھی گھمانے کے لیے لے کر گئی تھیں۔ ٹاٹرا ماؤنٹین کی اس سب سے بلند ترین پہاڑی چوٹی ماؤنٹ رائسی کی اونچائی تقریباً 2500 میٹر بلند ہے۔ آئرین جولیٹ کیوری اور ایو کیوری۔ میری کیوری کی بڑی صاحبزادی آئرین جولیٹ کیوری بھی اپنی والدہ ہی کی طرح ایک سائنسدان بن گئی تھی اور انہوں نے بھی اپنے شوہر فریڈرک جولیٹ کیوری، جن کے ساتھ ان کی شادی 9 اکتوبر سن 1926 کو فرانس کے شہر پیرس میں ہوئی تھی، ان کے ساتھ مل کر سن 1935 میں علم کیمیا میں مصنوعی تابکاری کے موضوع پر مبنی اپنے تحقیقی مقالہ جات کی بنا پر نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ میری کیوری کی چھوٹی صاحبزادی ایو کیوری ایک خاتون مصنفہ تھیں۔ ایو کیوری نے سن 1958 میں امریکی شہریت بھی حاصل کر لی تھی۔ ان کی شادی فرانس میں مقیم ایک امریکی سفارتکار جن کا نام ہنری رچرڈسن لیبوائس جونیئر تھا، ان سے 19 نومبر سن 1954 کو ہوئی تھی، جب وہ پیرس میں نیٹو کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ایو کیوری کی اہم ترین تصانیف کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، میڈم کیوری جو 1937 میں شائع ہوئی تھی، اور جرنی امنگ وارریئرز جو کہ سن 1943 میں شائع ہوئی تھی۔ پیری کیوری کی حادثاتی موت۔ 19 اپریل سن 1906 کو پیری کیوری پیرس کی ایک سڑک پر جس کا نام رو ڈوفین تھا پر حادثاتی طور پر اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب وہ پیرس کی اس سڑک کو پار کر کے اس سڑک کے دوسری جانب پیدل جا رہے تھے۔ اس دوران ایک تیز رفتار مسافر بردار گھوڑا گاڑی ان کے اوپر
چڑھ دوڑی اور ان کا سر اس مسافر بردار گھوڑا گاڑی کے پہیوں کے عین نیچے آ کر کچلا گیا، جس سے ان کے سر کی متعدد ہڈیاں عین موقع پر ہی ٹوٹ گئیں اور وہ اس حادثے کے مقام پر ہی وفات پا گئے۔ اس جان لیوا اور سنگین ٹریفک حادثے کے بعد میری کیوری انتہائی غمگین رہنے لگیں اور انہوں نے اپنی تمام بیرونی مصروفیات ترک کر دیں اور پھر وہ اپنے گھر میں رہ کر ہی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ بس اپنی گھریلو تجربہ گاہ تک ہی محدود ہو کر رہ گئیں۔ سن 1906 میں اس جان لیوا اور سنگین ٹریفک حادثے کے بعد پیرس یونیورسٹی کے ریکٹر لوئس لیئرڈ نے میری کیوری کو ان کے مرحوم شوہر پیری کیوری کے متعین کردہ سوربون کیمپس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی بھی پیشکش کر دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ میری کیوری پیرس یونیورسٹی کی سب سے پہلی اور اس دور کی واحد خاتون پروفیسر تھیں جنہیں پڑھانے کی یہ ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ میری کیوری نے پیرس یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر سن 1910 تک کام کیا تھا۔ اس دوران میری کیوری کے اپنے مرحوم شوہر پیری کیوری کے دوست پال لینگوین سے بھی دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے، جنہیں فرانسیسی اخبارات نے ایک مسالے دار اسکینڈل کے روپ میں دے دیا تھا۔ سن 1911 میں میری کیوری نے اپنا دوسرا نوبل انعام وصول کرنے کے لیے دوبارہ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم کا سفر طے کیا تھا، جہاں پر انہوں نے علم کیمیا کے موضوع پر ریڈیم اور پولونیم نامی تابکاری دھاتی عناصر کی دریافت پر یہ نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ دسمبر سن 1911 میں میری کیوری ایک دفعہ پھر پولینڈ کے دورے پر آئیں اور یہاں پر آ کر انہوں نے زاکوپین شہر میں ریڈیولوجی کی پہلی تجربہ گاہ قائم کی، جس کی ڈائریکٹر وہ خود تھیں۔ اس تجربہ گاہ کا انتظام ان کے طالب علموں جان کیزیمیرز ڈینیسز اور لڈوگ واٹنسٹائن نے سنبھالا تھا۔ سن 1914 میں میری کیوری نے اپنی 1909 سے شروع کردہ اپنی 5 سالہ طویل جدوجہد کے بعد بالآخر لوئی پیسچر انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی آف پیرس کے تعاون اور اشتراک سے پیرس میں ایک ریڈیم انسٹیٹیوٹ کے قیام کا آغاز کیا، جو تابکاری سے متعلق طبی تحقیق کی ایک جدید تجربہ گاہ بننی تھی۔ لیکن اسی سال یعنی سن 1914 ہی میں پہلی عالمگیر جنگ کا آغاز ہو گیا، جس کی وجہ سے اس تجربہ گاہ کے بیشتر پروجیکٹس کو منسوخ کرنا پڑا اور میری کیوری کو بذات خود اس خطرناک تابکاری دھاتی عنصر ریڈیم کو بحفاظت فرانس کے شہر بورڈوکس میں منتقل کرنا پڑا۔ جنگ عظیم اول کے دوران میری کیوری نے فرانسیسی اور اتحادی افواج کو محاذ جنگ میں طبی خدمات فراہم کرنے کی غرض سے ایکس رے ریڈیولوجی کی مشینوں کو کاروں میں نصب کر کے میدان جنگ میں بھیجا تھا، تاکہ وہ زخمی فوجیوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا درست طور پر معائنہ کر سکیں۔ ان ایکس رے مشینوں کو استعمال کرنے کے لیے میری کیوری نے طبی شعبے سے متعلق پیرامیڈیکل اسٹاف کو خصوصی تربیت دی تھی۔ ان ایکس رے مشینوں کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ اتحادی افواج کے کئی زخمی سپاہی دوران جراحی اپنے جسمانی اعضاء سے محروم ہونے سے بچ گئے تھے اور ان کے جسم پر صرف انمٹ گھاؤں کے نشانات باقی رہ گئے تھے۔ ان ایکس رے مشینوں میں ریڈیم کے آئسوٹوپ کا استعمال کیا گیا تھا۔
آئسوٹوپ کسی عنصر کے ایسے ایٹم کو کہتے ہیں جس کے الیکٹران اور پروٹون کی تعداد تو اس کے ایٹم میں یکساں ہو، لیکن اس کے نیوٹران کی تعداد الگ الگ ہو، اور ایک ایٹم کے کئی آئسوٹوپ بھی ہو سکتے ہیں۔ سن 1918 میں پہلی عالمگیر جنگ کے اختتام کے بعد سن 1920 میں میری کیوری نے اپنے ریڈیم انسٹی کی تجربہ گاہ کو دوبارہ نئے سرے سے فعال کرنا شروع کر دیا تھا، اور جلد ہی میری کیوری کے اس ریڈیم انسٹیٹیوٹ میں مرکزی اور مشرقی یورپ کے ممالک سے طلباء تربیت کے لیے آنے لگے تھے۔ 10 جنوری سن 1920 کو اس دور کی اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، جس کا نام لیگ آف نیشنز تھا، جو کہ پہلی عالمگیر جنگ کے اختتام پر قائم ہوئی تھی۔ سن 1922 میں میری کیوری لیگ آف نیشنز کی انٹرنیشنل کمیٹی فار انٹلیکچول کوآپریشن کی مستقل رکن منتخب ہوئی تھیں، اور پھر 1929 میں وہ اس انسٹیٹیوشن کی تاحیات نائب صدر بھی منتخب ہو گئی تھیں، جو اپنے اس عہدے پر سن 1934 تک یعنی اپنے وفات تک مقرر رہی تھیں۔ میری کیوری نے کئی غیر ملکی دورے بھی کیے تھے، جن میں ان کے امریکہ کے سن 1921 اور سن 1929 کے دورے بھی شامل ہیں۔ میری کیوری نے امریکہ کے ان دوروں میں اپنے قائم کردہ پیرس کے ریڈیم انسٹیٹیوٹ کو درکار مختلف اقسام کی مشینری کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے، اور وارسا میں بھی ایک نئے ریڈیم انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم چلائی تھی۔ 7 جون سن 1925 کو بالآخر میری کیوری کا یہ خواب اس وقت پورا ہوا جب وہ وارسا میں اپنے اس نئے ریڈیم انسٹیٹیوٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لائیں، اور بالآخر 7 سال کی طویل محنت اور جدوجہد کے بعد 29 مئی سن 1932 کو میری کیوری نے وارسا میں اپنے اس نئے ریڈیم انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا۔ میری کیوری اپنی زندگی میں مسلسل انتھک محنت اور لگن سے کام کرنے کے باعث اب تھک کر بیمار رہنے لگی تھیں۔ سن 1932 میں پولینڈ کے اپنے اس نئے ریڈیم انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کرنے کا دورہ ان کی زندگی کا پولینڈ کا آخری دورہ تھا۔ جون سن 1934 میں میری کیوری کو پھیپھڑوں کی بیماری کا شبہ ہوا، تو وہ اپنی چھوٹی صاحبزادی ایو کیوری کے ہمراہ فرانس کے الپائن سینیٹوریم سینسل موز، جو کہ فرانس کے شہر پیسی ہاؤٹ سیوی میں واقع ہے، الپائن سینیٹوریم سینسل موز میں داخل ہو گئیں، جہاں پر انہیں اپلاسٹک انیمیا کی تشخیص ہوئی، جو کہ ایک شدید قسم کی ہیماٹولوجک حالت ہے، جس میں جسم مناسب تعداد میں خون کے خلیات بنانے میں ناکام رہتا ہے، جو کہ عام طور سے خون کے خلیات بون میرو میں اسٹیم سیلز کے ذریعے سے تیار ہوتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، لیکن اپلاسٹک انیمیا کی بیماری میں خون کے سرخ خلیے، خون کے سفید خلیے اور پلیٹلیٹس وغیرہ سب کی کمی ہو جاتی ہے، اور ایسا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب مریض کو کسی تابکار عنصر کی شعاعیں براہ راست اس کے جسم سے ٹکرائی ہوں۔ میری کیوری اپنی اس بیماری کی تشخیص کے بعد جان بر نہ رہ سکیں، اور 4 جولائی سن 1934 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ میری کیوری کی تدفین پیرس کے اسکاؤٹس کے قبرستان میں کیوری خاندان کے مزار کے اندرونی احاطے میں کی گئی تھی۔ میری کیوری کی تدفین کے موقع پر صرف ان کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہی شریک ہوئے تھے۔ میری کیوری کو مندرجہ ذیل اعزازات سے نوازا گیا تھا، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔
नंबर 1 डेवी मेडल सन 1903, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स सन 1903, मैट्यूसी मेडल सन 1904, एक्टोनियन प्राइज जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ पेरिस की तरफ से दिया जाता है 1907 में दिया गया था, एलियट क्रेसन मेडल सन 1909, एल्बर्ट मेडल सन 1910, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री सन 1911, विलार्ड गिब्स अवार्ड सन 1921, जॉन स्कॉट मेडल सन 1921, कैमरून प्राइज फॉर थेराप्यूटिक ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग 1931। सन 1995 में मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी की बाकियात को पेरिस के स्काउट्स के कब्रिस्तान से पेरिस पैंथियन में लाकर दफन किया गया। मैरी क्यूरी अपनी खूबियों की बुनियाद पर पैंथियन में दफन होने वाली दुनिया की सबसे पहली खातून बन गई थी। इससे कबल पेरिस पैंथियन में सूफी कैरोलिन बर्थलॉट को पेरिस पैंथियन में दफन किया गया था। पेरिस पैंथियन यूनानी देवताओं का एक मंदिर है जिसे फ्रांस के बादशाह लुइस 15 ने सन 1758 से लेकर सन 1790 के दरमियान में तामीर करवाया था, लेकिन उन्हें ये मंदिर अपनी ज़िंदगी में देखना कभी भी नसीब नहीं हुआ था। सन 2011 को हुकूमत पोलैंड ने मैरी क्यूरी के इल्मुल कीमिया में अपने हासिल करदा दूसरे नोबेल इनाम की 7 साला तकरीबात और याद में पोलैंड में केमिस्ट्री का साल करार दे दिया था। ख़त्म शुद।